السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آنے والے سب سامعین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔ خون میں شوگر ایک خطرناک بیماری ہے اور جب کوئی شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ روزانہ اپنے خون میں شوگر کو گلوکومیٹر پر یا لیبارٹری میں چیک کرواتا ہے، جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے ہائی نہیں ہوتی، بلکہ دیگر کھانے، ذہنی تناؤ اور مختلف بیماریاں وغیرہ بھی شوگر لیول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خون میں شوگر ہونے کی طویل مدت کے دوران یہ سب سے بہترین چیز پرہیز ہے جو آپ ذیابیطس کی پیچیدگیوں کو ہونے سے روکنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ امریکن ذیابیطس ایسوسی ایشن کے مطابق شوگر کی پیچیدگیوں میں اعصابی نقصان، گردے کی بیماری، جلد کی حالت، آنکھوں کو نقصان، دل کی بیماری اور فالج شامل ہیں۔ کچھ حیران کن چیزیں ہیں جن سے خون میں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے سارا دن خون میں شوگر زیادہ ہو سکتی ہے۔ ناشتے کو دن کے سب سے اہم کھانے کے طور پر بادشاہ کہا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس کے شکار افراد کے لیے سچ ہو سکتا ہے کہ جس دن انہوں نے ناشتہ چھوڑا اس دن ان کے خون میں شکر کی سطح پورے دن کے لیے زیادہ تھی۔ محققین کے مطابق ناشتہ چھوڑنا لبلبے کے بیٹا خلیوں کے کام کو روک سکتا ہے جو انسولین پیدا کرتے ہیں۔ حیض میں ہارمونل تبدیلیاں خون میں شکر کی سطح کو بڑھاتی ہے۔ ماہواری کی علامات میں خراب موڈ اور کھانے کی کچھ خواہشات شامل ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہواری کا چکر سے خون میں شکر کی سطح کے بڑھنے کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ ڈوڈیل بتاتا ہے کہ خون میں شکر کے چند دنوں کے لیے اوری کے عمل کے دوران بڑھ جاتی ہے اور پھر چکر کے آخری ہفتے میں دوبارہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی بڑھی ہوئی سطح ہے۔ پری مینوپاز میں خواتین جب ہارمون کی سطح اور ماہواری اکثر بے قاعدہ ہوتی ہے تو ان کے خون میں شکر کی سطح غیر متوقع ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نیند کی کمی تناؤ اور کم انسولین میں اضافہ کر سکتی ہے، بلڈ شوگر کو بڑھا سکتی ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کے شکار افراد کے لیے نیند کی موجودہ حالت تمام بالغوں کے لیے یکساں ہیں۔ بالغوں کے لیے فی رات 7 سے 9 گھنٹے سونے کے ہوتے ہیں اور 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بالغوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے نیند ہونی چاہیے۔ ناقص نیند جسم میں بھوک کے ہارمونز کو بھی بڑھاتی ہے، جس سے صحت مند غذا پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دانتوں کی خراب صحت مسوڑھوں کی بیماری کو طویل عرصے سے ٹائپ 2 ذیابیطس میں پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے، لیکن امریکی ڈینٹل ایسوسی ایشن کے مطابق محققین یہ بھی دریافت کر رہے ہیں کہ مضر صحت مسوڑھوں سے جسم میں خون میں شکر کی سطح میں واقعی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈوڈیل نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ مسوڑھوں کی بیماری پورے جسم میں انفیکشن کے ساتھ ساتھ سوزش کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ دونوں خون میں شکر کی سطح میں اضافہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جسمانی سرگرمی نہ ہونا دنوں میں بلڈ شوگر کو بلند کر سکتی ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس میں ورزش بہت اہم ہے۔ صحت مند وزن برقرار رکھنے یا وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے علاوہ فالج اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے کے علاوہ جسمانی سرگرمی جسم کی انسولین کی حساسیت میں اضافہ کرتی ہے اور آپ کے خلیوں کو خون سے گلوکوز ہٹانے اور توانائی کے لیے استعمال کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تناؤ کورٹیسول میں اضافہ کرتا ہے جو انسولین کی حساسیت کو متاثر کرتا ہے۔ تناؤ جسمانی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر چوٹ کو برقرار رکھنا یا ذہنی مالی پریشانیوں یا شادی کے مسائل سے گھرا ہوا ہونا، یہاں تک کہ آپ کے روزمرہ کے معمولات میں مثبت تبدیلیاں، کام پر ترقی یا چھٹیوں پر جانا، یہ سب خون میں شوگر کے اچانک اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ سیچوریٹڈ چربی میں زیادہ غذائیں
انسولین کی مقدار کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب ٹائپ 2 ذیابیطس کی بات آتی ہے تو کاربوہائیڈریٹ پر بہت توجہ دی جاتی ہے، لیکن کاربس واحد قسم کا کھانا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ بیماری ہے انہیں قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر فروری 2017 میں یورپی جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ چربی میں زیادہ غذا اور خاص طور پر سیر شدہ چربی میں انسولین کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان چیزوں کے علاوہ ذیابیطس کے مریض کو دیگر ایسی چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے جو شوگر لیول پر اثر انداز ہوتی ہوں، جیسے بہت زیادہ گرمی خون لے جانے والی رگوں کو پھیلاتی ہے۔ اس سے انسولین بہت جلد جذب ہونا شروع کر دیتی ہے اور خون میں شوگر کی لیول کم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں یا ایسا کھانا کھاتے ہیں جو پہلے نہیں کھایا تو ایسے کام اور کھانے کے بعد اپنا شوگر لیول لازمی چیک کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ آپ کے جسم پر کیا اثرات پیدا کرتا ہے۔